صدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کا لاک ڈاؤن 95 روز میں داخل ہو گیا۔ مظلوم کشمیری خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی سے محروم ہیں، جبکہ وادی میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں فوری طور پر لاک ڈاؤن اٹھوانے اور مسئلہ کشمیر کے دیر پا حل کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے گزشتہ روز یوم شہدائے جموں منایا۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر کے تمام ڈویژنل اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور ریلیاں نکالی گئیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں بھی ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر غور و خوض کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائی جموں کشمیر پیپلز موومنٹ نے 1947 میں جموں میں قتل کیے جانے والے لاکھوں مسلمانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے یورپی پارلیمنٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ نیپال نے بھارتی حکومت کی طرف سے جاری جموں و کشمیر کے نئے نقشے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ متنازع خطے کے بارے میں کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے فوجی محاصرے نے کشمیریوں کی زندگی بہت مشکل بنا دی ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے کہا ہے کہ 12 دسمبر کو برطانیہ میں ہونے والے جنرل الیکشن کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سے رابطہ کر کے کشمیریوں کے حق خودارادی کی حمایت کے لیے لابی کی جائے گی اور کشمیر ڈکلیریشن پر دستخط کروائے جائیں گے۔ یہ مہم لندن سے گلاسگو تک ملک بھر میں شروع کی جائے گی۔ تازہ ترین ختم ہوا۔ 6 نومبر 1947 کو قابض بھارتی فوج اور جنسنگیوں نے پاکستان لے جانے کے دھوکے میں جموں کے 123 دیہات کے باسیوں کو جمع کر کے ان کا قتل عام کیا۔ اس سانحے کے عینی شاہد پیر محلہ مٹھا جموں کے مہاجر نور محمد خان پاکستان کے معروف نشریاتی ادارے جیو نیوز کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ 5 نومبر 6 نومبر 3.5 لاکھ گاجر مولی کی طلاقت ہے۔ جوان بچیاں اٹھا لی گئی، لیکن ہر قسم کے اعلان پر دھوکے میں ہم آگے گھروں سے نکل گئے، پولیس لائن میں چلے گئے، جمع ہو گئے، چلے گیا قافلہ، کسی کو نہیں پتا کدھر گیا۔ ہم تو 11 نومبر کو آخری قافلہ میں آئے، 1 لاکھ ادھر ہی بندہ رہ گیا تھا۔ 6 نومبر مغرب کی اذان کے ساتھ جموں شہر کے نوجوان بچے 2 پولیس لائن میں داخل ہوئے۔ وہ لوگوں جو کل گئے وہ بھی مارے گئے، جو آج گئے وہ بھی مارے گئے، جوان بچیاں لے گئے اٹھا کر۔ پھر ادھر ایک قرآن تھا، وہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر لے جا کر آگے وہ ہندو سکھ جو بھی جس کے ہاتھ میں تھا اس نے مارا، اس نے ذبح کیا، جموں والوں کا ذبح کیا۔ یہ تھے مہاجر نور محمد خان جو شہدائے جموں کی یاد تازہ کر رہے تھے۔